کل جو تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں کمشنر صاحب راولپنڈی کے، وہ آپ سب نے دیکھ لیے ہوں گے. یہ پریس کانفرنس مین اسی بات کے لیے ہم نے کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی کے پی کے میں سارے پاکستان میں آروز ہیں جن کی ابھی بھی کوئی کانشنس زندہ ہے، جن کی انسانیت ابھی زندہ ہے، جنہوں نے قسمیں کھائی ہیں، جو وعدے کیے ہیں پاکستان کے ساتھ، اگر ان کو تھوڑا سی بھی احساس ہے کہ یہ پاکستان کی عوام سے چوری ہوئی ہے تو وہ خود آگے آئیں اور کمشنر صاحب کی طرح بے شک استعفیٰ نہ دیں. اگر وہ سامنے خود نہیں آ سکتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے پٹھانوں کا، ہمارے کے پی کا ایک طریقہ ہے جرگے کا، وہ آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھیں گے، اور جس طرح قرآن کا ایک بتایا ہوا طریقہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بد دعا دیں گے. جس طرح قرآن میں ہے وہ اپنے پہ گواہی دیں گے کہ اگر میں نے ایک ووٹ یا ایک رزلٹ بدلا ہو تو مجھ پہ اللہ کی تباہی آئے. ہم سب سارے بیٹھے ہوں گے، آپ میڈیا بھی ہوگا، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، نہ ہم کسی پہ دھاوا بولتے ہیں، نہ ہم کسی سے زبردستی کریں گے. وہ یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کر دیں. اگر وہ کرنے کو تیار ہیں ہم اپنی ہار مان لیں گے، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آر او صاحب کا دفتر بند ہو، آر او صاحب کا ٹیلی فون بند ہو. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ نے اتنا حق سچ سے کام لیا ہے تو پھر سامنے آئے. آپ تو پاورفل لوگ ہیں، آپ تو ڈی سیز ہیں، اے ڈی سیز ہیں، کمشنرز ہیں، آپ تو دنیا ہلانے والے لوگ ہیں. تو آپ ہم سے ڈرتے ہیں جو اس بینچ پہ بیٹھے ہیں؟ ہم کیا کر لیں گے؟ آپ اب تک ہم نے کیا بگاڑا ہے جو آگے بگاڑ لیں گے؟ تو صرف اپنا آرڈر میں نے نہیں دیکھا، یہ ہے 8 آرڈرز، ٹھیک ہے، اس کی آپ کو کاپیز مل جائے گی. اب مزے کی بات کیا ہے، پہلے 2 آرڈرز دیکھ لیں، پی کے 75 ملک شہاب اور پی کے 80 حمید الحق. 2 مختلف آروز ہیں، کوئی کام نہیں ہے. یہ 2 آرڈرز دیکھ لیں اور اس میں نام کے سوا مجھے کوئی فرق دکھا دیں، نام کے سوا کوئی فرق دکھا دیں. پیراگراف کی انڈینٹیشن، پیراگراف کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں سے ختم ہوتا ہے، ایک ایک لائن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس چھوڑیں گے. اگلے 5 دیکھ لیں. میں چونکہ پہلے سب سے پہلے اپنا پڑھا، مجھے مشکوک لگا، اور یہی جس وجہ سے کمشنر پنڈی بولے ہیں نا، وہ ایسی چیزیں میرے خیال میں انہیں خیال آ گیا تھا کہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائیں گے، اور یہ کرمنل ایکٹس ہیں. تیمور جھگڑا پی کے 79، میں تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہوں لیکن یہ امپورٹنٹ ہے. محمود جان پی کے 72، ارباب جان داد پی کے 74، علی زمان پی کے 73، کامران بنگش پی کے 82. ان 5 آرڈرز میں 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے. میں آپ کو پڑھ کے پورا نہیں سناتا، لیکن بیچ میں سے پہلا پیراگراف ہے آرڈر کے بارے میں. In compliance with the order of the Honorable Election Commission, تیمور سلیم خان son of محمد سلیم خان آر او کے پاس گئے. یہ ٹھیک ہے، یہ کاپی پیسٹ ہو گیا. پھر دیکھ لیں انیکسز کی. کاپی آف ایپلیکیشن از اپینڈیڈ ان ایز R1. دوسرے میں دیکھ لیں کاپی آف ایپلیکیشن از اپینڈیڈ ایز R1. انیکسز کے نام بھی ایک جیسے ہیں. کاپی آف ایپلیکیشن از اپینڈیڈ ایز R1. کاپی آف ایپلیکیشن از اپینڈیڈ ایز R1. کاپی آف ایپلیکیشن از اپینڈیڈ ایز R1. ایک ایک لفظ ایک جیسے ہے. اوپر ٹیمپلیٹ ہے، پہلا کالم 1 ہونا چاہیے، دوسرا 2 ہونا چاہیے. جو ملا تھا اس میں 2 اور 3 تھا، اس میں بھی 2 اور 3 ہے، 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 اس میں بھی 2 اور 3 ہے. جو ملا ہے پرنٹ کیا ہے، میرے خیال میں تکلیف بہت تھی، سائن کیا ہے. پھر اگلا پیراگراف آتا ہے، اس میں وہ بھی دیکھ لیں جس طرح سے ڈیٹ لکھا ہے. پھر کاپی آف نوٹس از اپینڈیڈ ایز R2. پھر جھوٹ لکھا ہے اس میں، اور یہ آپ کو پتا ہے. کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس، ان کو ایک ٹیمپلیٹ ملا. اب یہ ماشاءاللہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. the contesting candidates بریکٹس میں لکھا ہے ریٹرنڈ اینڈ رنر اپ. یہ جس نے بھی لکھا تھا یہ اس لیے لکھا تھا کہ یہاں پہ اس کی جگہ نام لکھیں کہ ریٹرنڈ کون سا ہے اور رنر اپ کون سا ہے. وہ بدلا ہی نہیں ہے.
PK-72 والے نے صرف ایک فارم عاصم خان کا بڑا انٹرسٹنگ تھا، میں نے دیکھا اس میں فارم وہی ہے، کچھ لکھائی زیادہ کی گئی ہے. میں نے عاصم خان سے پوچھا کہ لکھائی کیوں زیادہ کی گئی ہے؟ انہوں نے کہا میرا RO پبلک پروسیکیوشنر تھا، یعنی وکیل تھا، تو جو اس کے پاس ٹیمپلیٹ آیا اسے کم از کم اتنی عقل تھی کہ وہ اس میں 2-4 لائنیں زیادہ ایڈ کرے. ٹھیک ہے، تو عاصم خان آپ کے RO کا کیا نام تھا؟ کامران. تو کامران صاحب کو میں داد دیتا ہوں کہ کم از کم نقل کرنے کی 10-20% ان کو جو ہے وہ تھی. میں آپ کو اور بھی سنا سکتا ہوں، لیکن یہ بعد میں آپ کو میں ریلیز کروں گا اور آپ ضرور دیکھیں جو اس میں. اور معظم صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ کیوں ہنس رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ بعد میں وہ بھی بات کریں. ایم شور کسی اور نے یہ ابھی اینالائز نہیں کیا کہ یہ جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کا مطلب کیا ہے. تھینک یو جی عاصم صاحب.